بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام موضوعات قرآن جاری و ساری ہے اور ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے تصور عبادت۔ عبادت کا جو لفظ ہے یہ عبد سے نکلا ہے، اور عبد کا مطلب ہے غلام یا بندہ، اور عبادت کے بہت سے مفہوم بیان ہوئے ہیں، علماء کرام نے اس کی تشریح کی ہے۔ سید قطب بہت بڑے مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو عبادت نہ ہو سکے۔ اس کا تعلق صرف آپ کی نیت سے ہے کہ آپ کس نیت سے وہ کام کر رہے ہیں، یعنی وہ کام بظاہر دنیاوی کام بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر نیت اس کی اللہ کو راضی کرنا ہے تو وہ عین عبادت ہوگی۔ ابن تیمیہ ہیں بہت بڑے اسکالر، وہ کہتے ہیں کہ عبادت جو ہے یہ ایک جامع نام ہے ہر اس کام کا جسے اللہ پسند کرتا ہے اور اس کے کرنے پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ وہ کام جو ہیں ہمارے اقوال بھی ہو سکتے ہیں، اعمال بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ اقوال و اعمال ظاہری بھی ہو سکتے ہیں، باطنی بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کھلے عام بھی یا پوشیدہ بھی۔ قرآن مجید میں اگر آپ قرآن مجید کو شروع سے پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر سورہ بقرہ شروع کریں، تو جو پہلا حکم آ رہا ہے قرآن مجید کا، وہ تیسرے رکوع کے شروع میں جو آیت ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس میں اللہ تعالیٰ جو پہلا حکم دے رہے ہیں وہ عبادت کا دے رہے ہیں، اور تمام انسانیت کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور اس نے ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ تمام انسانیت کا، تمام کائنات کا جو پیدا کرنے والا ہے اللہ، وہ تمہارا پروردگار ہے، تمہارا رب ہے، تم سب اس کی عبادت کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو عبادت ہے یا یہ جو عبودیت ہے، بندگی یا عبدیت، بندہ ہونا، عبد بننا، اس کے کچھ مراحل ہیں۔ ان مراحل سے انسان گزرتا ہے تو پھر وہ درجہ بندگی یا درجہ عبدیت تک پہنچتا ہے۔ تو پہلا مرحلہ ہے محبت، اللہ تعالیٰ سے محبت۔ دوسرا مرحلہ ہے اطاعت، یعنی اللہ کی فرما برداری، اللہ کی اطاعت۔ اور تیسرا مرحلہ ہے دوستی، اللہ سے دوستی، اور شدید ترین دوستی، یہاں تک کہ لفظ خلت آیا ہے جس سے لفظ خلیل نکلا ہے۔ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے۔ محبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ لوگوں میں بعض ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، وہ اس طرح کے دوسروں سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جانی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ مومنوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ وہ لوگ جو مومن ہیں ان کی محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ شدید ترین ہوتی ہے۔ تو محبت کے بعد انسان اللہ کی اطاعت میں لگ جاتا ہے، یعنی اطاعت جو ہے اس کی بنیاد محبت ہے، اس کی بنیاد کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہوئے ہیں کہ نماز پڑھو ورنہ میں ابھی ماروں گا، بلکہ انسان کی اللہ سے محبت اتنی زیادہ ہے کہ وہ محبت اس کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ صبح بستر چھوڑ دیتا ہے اور نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو محبت کے بعد اطاعت ہے، اور اطاعت کے بعد جو درجہ ملتا ہے اسے، وہ اللہ سے دوستی کا ہے، وہ ولی اللہ بن جاتا ہے۔ ولی اللہ کا مطلب ہے اللہ کا پکا دوست۔ تو یہ تین جو مراحل ہیں، محبت، اطاعت اور دوستی، جب یہ اکٹھے ہوتے ہیں
تو پھر انسان درجہ ابدیت تک پہنچ جاتا ہے۔ عبد جو ہے ایک انسان کے لیے اعلیٰ ترین درجہ ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عزت بخشی تو وہ معراج کا واقعہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بلایا، اور جس خطاب سے اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے، جس لقب سے ذکر فرمایا ہے، وہ عبد ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں ہم پڑھتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کو، اپنے بندے کو راتوں رات مسجد اقصی سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا۔ ایسی زمین، ایسا مقام، ایسا ایریا کہ جس پر اللہ نے برکتیں نازل فرمائی ہیں، مبارک زمین ہے۔ تو یہ جو مقام ہے، مقام عبدیت، یہ انسان کے لیے اعلیٰ ترین مقام ہے۔ بلکہ رسولوں میں بھی بعض ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ایسے ہیں جو جنہیں بادشاہت عطا کی گئی، بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے لیے بادشاہ کا لقب پسند نہیں فرمایا بلکہ عبد کا لقب پسند فرمایا ہے۔ اور وہ انبیاء جو اولو العزم ہیں، بلند ترین درجے کے مالک ہیں، وہ سارے کے سارے درجہ عبدیت میں ہیں، درجہ ملوکیت میں نہیں ہیں۔ مثلا وہ انبیاء جو بادشاہ بنے ہیں، داود علیہ السلام ہیں، سلیمان علیہ السلام ہیں، یہ بادشاہ تھے۔ لیکن وہ انبیاء جن کے لقب عبد ہیں، ان میں ابراہیم علیہ السلام ہیں، ابو الانبیاء، موسیٰ علیہ السلام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے عبد کا لقب پسند فرمایا۔ تو ناظرین، یہ تو تعریف ہو گئی لفظ عبد کی، اور یہ جو اصطلاح ہے عبادت، اس کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کس طرح کی جائے؟ اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے کچھ لوگ تھے قریش میں، عربوں میں، جو بت پرستی نہیں کرتے تھے، اور وہ اس دین پر قائم تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام لائے تھے۔ ان لوگوں کا نام جو پڑ گیا تھا وہ تھا حنفاء۔ حنفاء حنیف کی جمع ہے، اور حنیف کا مطلب ہے کہ وہ شخص جو یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اسے حنیف کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر قرآن مجید میں ایسے ہی ہوتا ہے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ ایک امت تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اور حنیف تھے، یعنی یکسو ہو کر اللہ کی توحید پر گامزن تھے، کاربند تھے۔ تو یہ جو جماعت تھی لوگوں کی قریش میں اسلام سے پہلے، جو اپنے آپ کو حنفاء کہتے تھے، ان میں ایک صاحب کا ذکر ملتا ہے جن کا نام زید تھا، زید بن عمر، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا زید بن عمر کو کہ یہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہوتے تھے، اور لوگوں کو بت پرستی سے منع کرتے تھے۔ جب وہ منع نہیں ہوتے تھے تو یہ پھر اللہ سے مخاطب ہوتے تھے کہ اے اللہ، میں جانتا ہوں کہ تو وحدہ لا شریک ہے، تو اکیلا ہے، لیکن مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں تیری عبادت کیسے کروں، تیری توحید کیسے بیان کروں۔ تو یہ جو سوال ہے اپنی جگہ قائم ہے کہ عبادت کا معنی تو ہمیں معلوم ہو گیا، لیکن یہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے؟ تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں، آپ کی زندگی میں، آپ لوگوں کے لیے ایک بہترین مثال موجود ہے، ایک بہترین ماڈل موجود ہے کہ آپ اس ماڈل کی پیروی کر سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کر کے دکھائی، دین کے تمام احکام پر خود عمل کر کے دکھایا۔ مثلا حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا
الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ دیکھو مجھے جہاں قرآن مجید عطا کیا گیا ہے وہاں اس جیسی ایک اور چیز بھی عطا کی گئی ہے، یعنی وہ سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ کس طرح آپ نے قرآن مجید کے تمام احکام پر خود عمل کر کے لوگوں کو دکھایا۔ جیسے نماز کا حکم ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خود بھی پڑھی، صحابہ کرام کو نماز پڑھائی، اور آپ نے یوں فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جس طرح آپ مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہیں ویسے ہی آپ نماز پڑھیں۔ حج کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کے ساتھ حج ادا کیا، اور حج میں بھی آپ نے یہی فرمایا خذوا عنی مناسککم، کہ یہ جو حج کے احکام ہیں یہ آپ مجھ سے لے لیں۔ تو ناظرین یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عبادت کا تعلق صرف نماز، روزہ اور حج اور زکوٰۃ سے نہیں ہے، بلکہ جیسے میں نے سید قطب کا قول نقل کیا کہ اسلام میں ہر کام عبادت بن سکتا ہے اگر نیت اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اس کی رضا حاصل کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ چند صحابہ جن کی مالی حالت اچھی نہیں تھی، غریب تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے یوں کہا کہ یا رسول اللہ، یہ جو امیر لوگ ہیں یہ تو سارا اجر لے کے چلے جاتے ہیں، ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزے رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس ایک چیز ایسی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، اور وہ مال ہے، اپنے مال سے وہ صدقہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولیس قد جعل اللہ ما تصدقون، کہ اللہ نے آپ کے لیے ایسے مواقع پیدا نہیں کیے کہ آپ بھی صدقہ کریں؟ پھر آپ نے فرمایا ان بکل تسبیحۃ صدقہ، کہ ہر تسبیح کرنا جو ہے، ایک دفعہ آپ سبحان اللہ کہیں، اللہ کی تسبیح بیان کریں، تو وہ صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وہ کل تکبیرۃ صدقہ، کہ آپ تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، تو اس کا جو اجر ہے وہ صدقہ و خیرات کرنے کے برابر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٍ، کہ ایک دفعہ آپ حمد بیان کرتے ہیں، الحمدللہ کہہ دیتے ہیں، تو وہ صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ پھر فرمایا وَكُلِّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٍ، کہ ایک دفعہ آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیتے ہیں، تو آپ نے گویا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیا۔ پھر فرمایا وَأَمْرٍ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٍ، امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ پھر فرمایا وَنَهْيٍ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٍ، کہ آپ کسی کو برائی سے روک دیتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٍ، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس چلا جاتا ہے اور ازدواجی تعلق قائم کرتا ہے تو اس کا بھی اجر اتنا ہے کہ گویا کہ آپ نے صدقہ خیرات کر دیا اللہ کی راہ میں۔ تو یہ بات سن کے صحابہ کرام حیران ہوئے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، ہم تو اپنی خواہش پوری کرتے ہیں ازدواجی تعلق قائم کرنے سے، تو اس کا صدقہ سے کیا تعلق، اس سے ہمیں اجر کیسے مل جائے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارأیتم لو وضعها فی حرام اکان علیہ وزر، آپ یہ بات تصور میں لائیں کہ یہی جو تعلق ہے جو ہم اپنی بیویوں سے قائم کرتے ہیں، اگر کوئی شخص کسی غیر عورت سے قائم کر لے، ناجائز طریقے سے حرام کاری کرے، تو کیا اس پہ گناہ ہوگا؟ تو تمام صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو واقعی گناہ ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ، اسی طرح اگر وہ یہی کام حلال طریقے سے کرتا ہے، اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ تو یعنی یہ جو کام جو بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ یہ تو پیورلی دنیاوی کام ہیں، تو لیکن اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرما رہا ہے، لیکن اس میں یہی ہے کہ ہماری جو نیت ہے وہ صحیح ہونی چاہیے۔ نیت میں اللہ کا اجر حاصل کرنا، اس کی خوشنودی حاصل کرنا، اس کی رضا ہمارا مقصود و مطلوب ہو، تو تب وہ جو کام بظاہر دنیاوی لگ رہا ہے وہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بضع و70 شعبہ، کہ یہ جو ایمان ہے اس کے 70 سے بھی زیادہ درجے ہیں۔ پھر فرمایا اعلاها قول لا الہ الا اللہ وادناها
इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, कि ईमान का जो आला तरीन दर्जा है वो तो ये कौल है, ये मीठा बोल है, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई ज़ात ऐसी नहीं है जो इबादत के लायक हो। और जो अदना दर्जा है ईमान का वो ये है कि आप रास्ते से कोई तकलीफ़ दे चीज़ को हटा दें। आप जा रहे हैं, आपने कोई चीज़ पड़ी हुई देखी जिससे लोगों को तकलीफ़ पहुंच सकती है, तो आपने रास्ता साफ़ कर दिया, उस तकलीफ़ दे चीज़ को हटा दिया। ये ईमान का एक दर्जा है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हया ईमान का एक दर्जा है, वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। तो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौल को और अमल को और सिफत को, इन तीन चीज़ों को इकट्ठा कर दिया। कौल में कलमा तय्यबा है, अमल में खिदमत खल्क है कि हर वो चीज़ जो लोगों को तकलीफ़ दे है आप उसे दूर कर देते हैं और रास्ता साफ़ कर देते हैं, और फिर आखिर में ये एक सिफत हमीदा है, अच्छी सिफत है जिसे हया हम कहते हैं, और ये एक बहुत आला सिफत है जो जिसे ईमान के साथ रखा गया है। वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, कि ये जो हया है ये भी ईमान का एक दर्जा है। नाज़रीन, आखिर में मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि दो शराइत हैं जो हमारे उलमा ने वज़ा किए हैं कि कोई भी हम काम करें, नेक काम, जब तक ये दो शराइत उनमें नहीं होंगी वो काम अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल नहीं होगा। पहली शर्त ये है कि हमारी नीयत साफ़ हो, नीयत में रियाकारी ना हो, दिखलावा ना हो, हम शो ऑफ ना कर रहे हों, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा मकसूद हो। ये पहली शर्त है। हम देखते हैं कि हदीस में एक साहब आते हैं, वो आके पूछते हैं कि या रसूलल्लाह, हम देखते हैं कि लोग जंगों में शामिल होते हैं, आपके साथ ग़ज़वात में जाते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि बाज़ लोग जो हैं इस तरह इस नीयत से जंग करते हैं कि अपनी बहादुरी के जौहर दिखाएं और लोग उन्हें बहादुर कहें। बाज़ लोग इसलिए जा रहे होते हैं कि अपने कबीले का नाम रोशन करें, यानी उनमें एक तासुब की सिफत होती है कि मैं फ़लाँ कबीले से हूँ, बहादुर कबीले से, तो उस कबीले का नाम रोशन हो जाएगा। बाज़ लोग जो हैं वो सिर्फ़ अल्लाह की खुशनुदी के लिए आपके साथ जाते हैं, जंग लड़ते हैं। तो इनमें कौन सा बंदा जो है वो सबीलिल्लाह है, अल्लाह की राह में है? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जैसे स्वीपिंग स्टेटमेंट होती है, एक जर्नल किस्म की बात फरमाई। आपने फरमाया, मन क़ातला लितकून कलिमतुल्लाहि हियल उलिया फ़हुवा फ़ी सबीलिल्लाह, जिसने इस नीयत से जंग में हिस्सा लिया ताकि अल्लाह का कलिमा बुलंद हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी इस्लाम की खातिर, दीन की खातिर उसने जंग की, तो वो फिर अल्लाह के रास्ते में है, वगरना नहीं। तो ये पहली शर्त है आमाल की कबूलियत के हवाले से कि हमारी नीयत साफ़ हो, उसमें रियाकारी का शाइबा ना हो, और वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए हो। दूसरी शर्त ये है कि जो काम हम कर रहे हैं वो हमारे अपने नफ्स की इख्तिरा ना हो, अपनी तरफ से घड़ा हुआ ना हो, बल्कि वो सुन्नत नबवी के मुताबिक हो, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक हो। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फ़हुवा रद्दुन, कि जिस शख्स ने भी कोई ऐसा काम किया जो हमारे तरीक़े के मुताबिक नहीं है तो वो रद्द कर दिया जाएगा, वो कबूल नहीं होगा। तो ये दो शर्तें जो हैं हमेशा जहन में रखनी चाहिए कि हमारे काम खुलूस दिल, खुलूस नीयत के साथ हों, अल्लाह की रज़ा के लिए हों, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक हों। और जब हम इबादत करें तो अल्लाह के लिए इबादत हो, और वो इबादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक हो। यही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मफ़हूम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात गौर से सुनी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।